آج شب عاشور ہے۔ آج بات ہوگی امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان سے لڑائی نہ لڑنا، یہ تو جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ ان کے اشاروں سے کائنات الٹ پلٹ ہو سکتی ہے۔ ان کو ناراض کیا تو رسول پاک بھی ناراض ہو جائیں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا اور آپ کو اپنا بیٹا فرمایا۔ آپ سے پوچھا گیا اہل بیت میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن اور حسین۔ اس وقت تک امام حسین کے تقریباً تمام ساتھی شہید ہو چکے تھے، بھائی، بھتیجے، بھانجے۔ قافلہ اہل بیت کے ہر فرد کی زبان پیاس سے خشک ہو چکی تھی، زبانیں سوکھ گئی تھی، لیکن جو نہ سوکھا وہ ایمان تھا، جو نہ جھکا وہ حسین کا سر تھا، اور جو نہ بجھا وہ وفا کا چراغ تھا۔ آج 10 محرم الحرام ہے، آج شب عاشور ہے، اور ہماری اس ویب سیریز کی بھی آج آخری ایپیسوڈ ہے، اور ویب سیریز کا نام ہے عظمت و شان اہل بیت رسول۔ الحمدللہ تقریباً 9 ایپیسوڈ میں ہم نے اہل بیت کے فضائل قرآن و حدیث سے جانے، امہات المومنین کا ذکر خیر ہوا، خاتون جنت کا ذکر ہوا، مولا علی کا ہوا، امام حسن کا ہوا، اور آج بات ہوگی امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حسب معمول اپنی اس ایپیسوڈ میں پہلے ایک واقعہ، پھر حضرت امام حسین کی سیرت، اور پھر آخر میں انہی کا خوبصورت فرمان۔ ناظرین، 61 سنہ ہجری، 10 محرم الحرام اور جمعے کا دن، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں کے سامنے کھڑے انہیں نصیحتیں فرما رہے تھے، قتل ناحق سے باز رہنے کی تلقین کر رہے تھے۔ کربلا کی پرسوز فضائیں تھیں، اور اسی دوران یزیدیوں میں سے ایک بدبخت مالک بن عروہ اہل بیت کے خیموں کے قریب حفاظت کی گئی جو روشن آگ تھی، حفاظت کے لیے جو روشن کی گئی آگ تھی، اس کو دیکھ کر امام علی مقام سے کہتا ہے کہ اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا دی، معاذ اللہ۔ یہ جملہ سنتے ہی امام جلال میں آ جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے فرماتے ہیں اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ معاذ اللہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام کے قافلے کے ایک جانثار حضرت مسلم بن اوس سجا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام سے اس بدبخت کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ امام علی مقام یہ کہتے ہوئے منع فرماتے ہیں کہ نہیں، حملے کا آغاز ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ اس بدبخت پر ہتھیار اٹھانے سے آپ نے منع کیا، لیکن امام کو تکلیف بڑی پہنچی تھی۔ آپ فزیکل ہتھیار اٹھانے کی اجازت تو آپ نے نہ دی، مگر خود ایک ہتھیار استعمال کیا، اور وہ کون سا ہتھیار ہے؟ وہ ہتھیار ہے جو ایک مومن کا سب سے پاورفل ہتھیار ہے، وہ ہے دعا۔ نبی پاک نے فرمایا نا، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور مالک سے عرض کرتے ہیں اے رب قہار، اس شریر کو جہنم کے عذاب سے قبل بھی اس دنیا میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ ناظرین، ہاتھ ابھی دعا سے نیچے نہیں ہوئے تھے کہ حسین کے رب نے ان کی پکار سن لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فوراً آپ کی دعا قبول ہوئی، اور اس گستاخ کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک کھڈے پر پڑا، ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر پاؤں اس کا پڑ گیا، اور گھوڑے کو ایک زوردار سے جھٹکا لگا، اور جھٹکا لگنے سے وہ بے ادب و گستاخ یزیدی گھوڑے سے نیچے گر گیا، اس کا پاؤں رکاب میں الجھ گیا، گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دوڑا، بالآخر اسے آگ کی خندق میں ڈال دیا، اور وہ بدنصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا، اور اللہ پاک کی حمد کی، اور بارگاہ الہی میں عرض کی یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام ہے، کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کرنے والے اپنے حبیب کے نواسے ہمارے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ناظرین، مگر یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے کہ یہ ایک نہیں، اور بھی کئی کرامتیں تھیں جو 10 محرم کو عاشورہ کے دن کربلا کے میدان میں امام حسین نے یوں سمجھیے کہ یزیدیوں کے سامنے پیش فرمائی۔ مگر کہتے ہیں نا، جس کے دل پہ مہر ہو، یہ تمام باتیں تو واضح اعلان کر رہی تھی کہ ان سے لڑائی نہ لڑنا، یہ تو جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ ان کے اشاروں سے کائنات الٹ پلٹ ہو سکتی ہے۔ ان کو ناراض کیا تو رسول پاک بھی ناراض ہو جائیں گے، اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، مگر ان یزیدیوں کی آنکھوں پر ایک ایسا لالچ کا پردہ تھا کہ سب کچھ انہیں نظر نہ آیا۔ آئیے اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ ذکر خیر اور آپ کا تعارف مزید سنتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور القاب سبط رسول اللہ اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول کے پھول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہجرت کے 4تھے سال 5 شعبان المعظم کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ پیارے آقا نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان دی اور آپ کو گھٹی عطا فرماتے ہوئے اپنی دعاؤں سے نوازا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا اور آپ کو اپنا بیٹا فرمایا۔ ناظرین، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے جبریل نے خبر دی کہ میرے بعد میرا بیٹا حسین زمین طف میں قتل کیا جائے گا، اور جبریل میرے پاس یہ مٹی لائے، انہوں نے بتایا کہ یہ حسین کے مقتل یعنی شہادت کی جگہ کی خاک ہے۔ ناظرین، طف کوفہ کے قریب اس جگہ کا نام ہے جس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ پیارے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ حسین ابن علی کو 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جگہ بتائی بلکہ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ عراق کا میدان کربلا ہوگا۔ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسین کو اپنے سیدھے پاؤں اور اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لیفٹ پاؤں پر بٹھائے ہوئے تھے کہ جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خدا تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں رہنے دے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لے گا، آپ ان دونوں میں جسے چاہیں پسند فرما لیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب فرمایا، فرماتے ہیں اگر حسین کا انتقال ہو جاتا ہے تو علی اور فاطمہ کو تکلیف ہوگی اور مجھے بھی شدید تکلیف ہوگی، اور اگر ابراہیم وفات پا جائیں تو زیادہ غم مجھ کو ہوگا، اس لیے مجھے اپنا غم پسند ہے۔ ناظرین، اس واقعے کے 3 روز بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔ اس کے بعد جب بھی امام حسین نبی پاک کی خدمت میں آتے تو حضور مرحبا فرماتے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور لوگوں سے فرماتے کہ میں نے حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے۔ حضرت امام حسین کے فضائل بہت ساری حدیثوں میں بیان کیے گئے۔ نبی پاک نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ ایک دفعہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے تو فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے آئے تو حضور کی گود میں آ کر بیٹھ گئے، اپنی انگلیاں آپ کی داڑھی مبارک میں داخل کر دیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا بوسہ لیا، پھر فرمایا اے اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور اس سے محبت فرما جو اس سے محبت رکھے۔ نبی پاک صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے جسے پسند ہو کہ کسی جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ پیارے آقا حسنین کریمین کو پھول کی طرح سونگتے تھے اور سینہ مبارکہ سے لپٹاتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا اہل بیت میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن اور حسین۔ فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے اور جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین اسبات میں سے ایک سبت ہیں۔ ناظرین، سبت اس درخت کو کہتے ہیں جس کی جڑ ایک ہو اور شاخیں بہت۔ علماء فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سبت فرمایا، اس میں اشارہ تھا کہ میرے حسین سے میری نسل چلے گی اور ان کی اولاد سے مشرق و مغرب بھر جائے گی۔ آج دیکھ لیا جائے سادات کرام، مشرق و مغرب پوری دنیا میں ہے، اور یہ بھی کہ حسنی سید تھوڑے ہیں اور حسینی سید بہت زیادہ ہے۔ یہ دراصل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کا ظہور ہے۔ مولا علی شیر خدا کے فرمان کے مطابق حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شکل مبارک سر سے سینے تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہ تھی، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سینے سے پاؤں کے ناخن مبارک تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپے سے ملتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ شعر یاد آ گیا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے تقریباً 25 حج پیدل فرمائے۔ روزہ، صدقہ و خیرات اور دوسرے نیک کام آپ کی زندگی کا حصہ تھے۔ آپ نماز سے بھی بڑی محبت فرماتے تھے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ میرے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن اور رات میں 1000 رکعت نوافل ادا فرمایا کرتے تھے۔ اب ذرا غور کریں ناظرین، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، نبی پاک سے ایسا قرب حاصل ہے، مگر پھر بھی نوافل کا شوق ہے۔ ہمارے گناہ ہی ختم نہیں ہوتے، ہماری خطاؤں کا بار سر پر ہے، مگر یہاں لوگ فرض بھی نہیں پڑھتے، سنتیں بھی نہیں پڑھتے، واجب نہیں پڑھتے، نفل تو دور کی بات ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نماز سے بھی محبت ہو جائے۔ ناظرین، 10 محرم کی رات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے بھائی جان حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، بھائی جان کسی طرح یہ لڑائی کل تک ڈیلے ہو سکتی ہے۔ اب ذرا غور کریں، یہ ڈیلے کیوں مانگا جا رہا تھا؟ ایک دن کا اسٹے کیوں مانگا جا رہا تھا؟ اس لیے نہیں کہ فیملی کے ساتھ رات گزارنی ہے، کچھ وصیتیں کرنی ہے، کچھ مزید پلاننگ کرنی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں آج کی رات ہمیں اللہ پاک کی عبادت کے لیے مل جائے۔ اللہ قریب خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت قرآن اور کثرت کے ساتھ دعا مانگنا اور استغفار کرنا بہت پسند ہے۔ ذرا سوچے تو، بیوی بچے سب بھوکے پیاسے ہیں، معلوم ہے کہ یزیدی کتنے بدبخت ہیں، کیسے بد اخلاق، اور دشمن کی طرف سے رحم کی کوئی امید نہیں ہے، اور فکر اور خواہش کس چیز کی ہے کہ ایک رات اور مل جائے نماز کے لیے، عبادت کے لیے، مالک سے تعلق اور بڑھ جائے۔ اب ذرا غور کریں کہ یہ
کیا کمال کی ہستی ہیں اور کیسا ان کا عبادت کا شوق تھا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنے نانا جان، اپنے والد اور بڑے بھائی کی طرح سخاوت میں بے مثال تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں بانٹنا سیکھنا ہونا تو کوئی اس گھرانے سے سیکھے۔ شعر ہے نا کہ جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے۔ ایک مرتبہ ایک فقیر مدینہ پاک کی گلیوں سے ہوتا ہوا آپ کے مکان پر پہنچا اور اس نے دروازے پر دستک دی اور اشعار کی صورت میں کہا، جس نے آپ سے امید رکھی اور جس نے آپ کے دروازے پر دستک دی وہ کبھی نا امید نہیں ہوا۔ آپ صاحب جود و کرم بلکہ جود و سخاوت کے چشمے ہیں۔ اور جب یہ باتیں کہہ رہا تھا اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں ہی نماز میں مشغول تھے۔ نماز ادا فرما کر آپ دروازے پر تشریف لائے تو دیکھا سامنے ایک دیہاتی کھڑا ہے جس کی شکل غربت اور بھوک کا اعلان کر رہی تھی۔ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا، ہمارے خرچ میں سے کتنا مال بچا ہوا ہے؟ عرض کی حضور 200 درہم ہے جو آپ کے حکم کے مطابق آپ کے اہل خانہ پر خرچ کرنے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ سب لے آؤ، کیونکہ وہ شخص آیا ہے جو میرے گھر والوں سے زیادہ ان درہموں کا حقدار ہے۔ چنانچہ پھر آپ نے اپنے گھر والوں کے خرچ کے لیے رکھے گئے وہ سارے درہم اس فقیر کو دے دیے۔ صرف یہ نہیں کہ یہ درہم آپ نے اس فقیر کو دیے، فرمائے یہ لے لو اور ان کے کم ہونے پر میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ ہمیں ہر حال میں مہربانی ہی کا حکم ہے، یہ کم ہے اور اگر اور زیادہ ہوتے تو وہ بھی تمہیں دے دیتا۔ فقیر نے درہم لیے، آپ کو دعائیں دیتا ہوا، تعریفیں کرتا ہوا خوشی خوشی وہاں سے رخصت ہو۔ اس طرح ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی سواری کا گزر چند مساکین کے پاس سے ہوا۔ وہ بچے کھچے روٹیوں کے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ مساکین نے سلام کا جواب دینے کے بعد آپ کو کھانے کی دعوت دی۔ جواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے میں سورہ قصص کی آیت نمبر 83 کا ایک حصہ تلاوت فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد۔ آیت تلاوت کر کے امام حسین اپنی سواری سے نیچے آ گئے اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے کھانے کے لیے۔ جب کھانا تناول فرمایا تو اس کے بعد آپ نے ان مساکین سے ارشاد فرمایا، میں نے تمہاری دعوت قبول کی، اب تم نے میری دعوت قبول کرنی ہے۔ پھر آپ نے ان کے لیے سواری کا انتظام کیا، گھر لائے، کھانا کھلایا، کپڑے دیے، درہم عطا فرمائے، یعنی ان کو بس ماشاءاللہ جس کو کہتے ہیں نا کہ باغ و بہار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کے اسباق اپنے نانا جان سے پڑھے تھے نا۔ ایک مرتبہ عصام بن مستلق نامی شخص جو کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے بغض رکھتا تھا، یہ ایک مرتبہ امام علی مقام امام حسین کے سامنے آپ کو اور مولا علی کو برا بھلا کہنے لگا۔ آپ نے اس کو جھڑکنے یا جوابی کارروائی کرنے کے بجائے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی سورہ آراف سے چند آیت مبارکہ تلاوت فرمائیں، جن کا ترجمہ یہ ہے، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو، اور اے سننے والے اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ آیات تلاوت فرمانے کے بعد آپ نے اس سے فرمایا، اپنے اوپر بوجھ ہلکا رکھ اور میں اللہ سے تیرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ اس قدر عفو و درگزر، نرمی و خوش اخلاقی سے انداز اختیار کیا کہ اس شخص کی دشمنی ایک دم محبت میں تبدیل ہو گئی اور وہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ روئے زمین پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ابو جان حضرت علی سے زیادہ میرے نزدیک کوئی محبوب نہیں۔ ناظرین، یہ وہ انداز ہے جو مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے۔ دشمن کو دوست بنایا جا سکتا ہے، دشمنی کے ذریعے نہیں، حسن اخلاق کے ذریعے، معافی اور درگزر کے ذریعے، اچھی تدبیر اور احسان کے ذریعے۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت مولا علی شیر خدا سے بے حد پیار کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے اپنے تمام بیٹوں کے نام علی رکھے تھے۔ ہاں، بڑے شہزادے کا نام علی اکبر، ان سے جو چھوٹے تھے ان کا نام امام زین العابدین، مشہور تو امام زین العابدین کے نام سے ہیں، مگر ان کا اصل نام علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور سب سے چھوٹے شہزادے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام زین العابدین کے علاوہ آپ کے دونوں شہزادے اپنے ابو جان امام علی مقام کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ علی اکبر بھی بھری جوانی میں شہید ہو گئے، اور علی اصغر بالکل چھوٹے سے تھے، دودھ پیتے تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید خلیفہ بنتا ہے اور چاہتا ہے کہ سب اس کی خلافت کو تسلیم کریں۔ سوچتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین اگر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو یہ اس کے اہل ہونے کی سند ہو جائے گی اور پھر دوسروں کے لیے اعتراض کا راستہ بند ہو جائے گا۔ سو امام علی مقام سے بیعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہو کر، مولا علی شیر خدا کے شہزادے ہو کر اس بدبخت و ظالم فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتے؟ آپ منع فرما دیتے ہیں۔ ساتھ ہی کوفیوں کی طرف سے آپ کے پاس ہزاروں خط آتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یزید جیسے ظالم اور نااہل شخص کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے۔ آپ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ کوفی امام مسلم کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
امام کو پیغام بھیج دیتے ہیں کہ یہ اپنے دعووں میں سچے ہیں، میری بھی بیعت کر لی ہے، آپ بھی تشریف لے آئیں۔ خط روانہ ہوتا ہے اور یہاں پیچھے سے یزید ابن زیاد کو کوفہ بھیج دیتا ہے۔ کوفہ والے ابن زیاد اور یزید کے ظلم سے ڈر کر امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں کے سامنے بالکل تنہا رہ جاتے ہیں۔ پھر بالآخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امام مسلم بے دردی سے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ امام علی مقام اپنے اہل بیت کو ساتھ لے کر اب کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ بیچ راستے ہی میں آپ کے قافلے کو روک لیا جاتا ہے، پھیر دیا جاتا ہے اور آپ کی آخری منزل کربلا کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ پھر بالآخر 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ آسمان غم سے بھرا ہوا تھا، زمین پر سکوت طاری تھا اور فضاؤں میں ایک الگ ہی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ 61 ہجری کا یہ دن تاریخ انسانیت کا وہ دن بننے جا رہا تھا جسے قیامت تک بھلایا نہیں جا سکے گا۔ یہ وہ دن تھا جب حق اور باطل کا فرق واضح ہونے والا تھا، جب ظلم کے خلاف سر بلند کرنے والے قافلے کا آخری امتحان شروع ہونے والا تھا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت تک امام حسین کے تقریباً تمام ساتھی شہید ہو چکے تھے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، عزیز، حتیٰ کہ اپنے چھوٹے ننھے بیٹے علی اصغر کو بھی تیر کی نوک پر قربان کر چکے تھے، مگر زبان پر شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں تھا، دل میں کوئی شکوہ نہیں۔ ان کی نظریں صرف ایک مقام پر جمی ہوئی تھیں اور وہ تھی رضا الہی۔ یزید کے سپاہی ہزاروں کی تعداد میں تھے، پانی پر قابض تھے، لیکن امام حسین اور ان کا قافلہ 3 دن سے پیاسا تھا۔ قافلہ اہل بیت کے ہر فرد کی زبان پیاس سے خشک ہو چکی تھی، زبانیں سوکھ گئی تھی، لیکن جو نہ سوکھا وہ ایمان تھا، جو نہ جھکا وہ حسین کا سر تھا، اور جو نہ بجھا وہ وفا کا چراغ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے والوں کو آخری سلام کیا، ان سے رخصت لی اور تنہا میدان میں اترے۔ دلیری کے ساتھ، بہادری سے خدا کے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ مقابلے میں جو آتا واپس نہ جاتا۔ یزیدی پریشان ہو گئے کہ ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اس طرح تو یہ پورے کا پورا لشکر موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ پھر بالآخر ایک ہی حل سمجھ آیا۔ یزیدی فوج کے سپاہیوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا، سب نے مل کر ایک ساتھ تیر برسائے، نیزے مارے، تلواریں چلائیں، مگر وہ وفا کا علم بردار اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ زخموں سے چور بدن، پیاس سے خشک ہونٹ، لیکن زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا۔ ناظرین، اتنی تکلیف، اتنے شدید زخموں کے باوجود امام حسین یزیدیوں کے سامنے جھکے نہیں۔ ہاں، جب امتحان کا وقت مکمل ہو گیا تو اب سر جھکتا ہے پر یزیدیوں کے سامنے نہیں، اپنے رب کے آگے سجدے میں جاتا ہے۔ پھر اسی حالت میں وہ سر جسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چوما تھا، جو فاطمہ الزہرا کی گود میں پلا تھا، جو علی المرتضیٰ کے بازوؤں میں پروان چڑھا تھا، وہ حسین کے جسم سے جدا کر دیا جاتا ہے اور نیزے پر بلند کر دیا جاتا ہے۔ دل سوچتا ہے، کیا کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا کیا ہوگا؟ کیا کسی نانا نے ایسا نواسا دیکھا ہوگا؟ کیا کسی دین کے لیے ایسا کوئی نذرانہ پیش کیا گیا ہوگا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ امام حسین کا ہی حصہ تھا۔ ناظرین، امام حسین نے میدان کربلا میں اپنے خون سے دین اسلام کو نئی زندگی دی، ان کے لہو سے وفا کی نئی تاریخ رقم ہوئی۔ کربلا کی ریت پر جو لہو بہا وہ امت مسلمہ کے ضمیر کو ہمیشہ کے لیے جھنجھوڑ گیا۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ ظلم کے آگے جھکنا حسین کے نانا کے دین میں نہیں، باطل کے ساتھ سمجھوتا کرنا آل رسول کے شایان شان نہیں۔ آپ کی شہادت نے بتا دیا کہ اسلام صرف تلوار سے نہیں پھیلا، ایک حسین جیسے قربانی دینے والوں کے لہو سے سینچا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال جب محرم آتا ہے، ہر آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے، ہر دل اداس ہو جاتا ہے، اور ہر زبان پر یہی نعرہ گونجتا ہے، حسین زندہ ہے، حسین کل بھی حق پر تھا، حسین آج بھی حق پر ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین، کربلا صرف ایک واقعہ نہیں، ایک جذبہ ہے، ایک پیغام ہے، ایک عہد ہے۔ یہ پیغام ہے کہ دین کے لیے قربانی سے گھبرانا نہیں، سچائی کے لیے تنہا کھڑے ہو جائیں۔ اگر باطل پوری دنیا بھی ہو تو حسین بن کر حق کا علم بلند کرنا ہے۔ آخر میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی فرمان سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگرچہ دنیا اچھی اور نفیس سمجھی جاتی ہے، مگر اللہ کا ثواب بہت زیادہ اور نفیس ہے، یعنی اللہ کی رضا جو ہے وہ حاصل کرنے کی طرف سوچنا چاہیے، دنیا کی رنگینیوں میں رب کی رضا سے دور نہ ہو جائیں۔ بہرحال ناظرین، ہم نے کوشش کی اپنی بساط کے مطابق اہل بیت کا کچھ ذکر کریں، کچھ پنجتن پاک کی باتیں کریں، اور اس نیت سے بھی یہ ہم نے پروگرام کیے کہ اللہ والوں کا ذکر کرنے سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں
جن کی بات کرنے کی نہ اوقات ہے نہ الفاظ ہیں. یہ اللہ کے مقبولین ہیں، میرے آقا کی آل ہیں. بس اللہ ان کے صدقے ہماری بخشش فرما دے. پیار بہت ہے ان سے، محبت بہت ہے، اور اس محبت میں کوئی، جس کو کہتے ہیں نا کہ اخلاص ہی اخلاص ہے، کوئی اور دنیا کا مقصد نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے ان سے محبت. اللہ یہ محبت مرتے دم تک ہمارے دلوں میں باقی رکھے، ہمارے بچوں میں باقی رکھے، اور ہمیں قیامت کے دن آل رسول کی غلامی نصیب فرمائے، ان کا ساتھ نصیب فرمائے، ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا نصیب فرمائے. ایک خوبصورت شعر پہ ہماری ویب سیریز کو ختم کرتے ہیں. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر. اللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر ان کی نوکری عطا فرما دے تو اس سے اچھی کیا نوکری ہوگی. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے کسی پروگرام میں، اگلے کسی ویب سیریز میں آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کو اگر یہ ویب سیریز اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کیجیے گا. ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت ہماری آنے والی نسلوں میں بھی بڑھتی چلی جائے، تو آپ بھی ہمارا اس میں ساتھ دیجیے. اور دعوت اسلامی کے جو بھی آفیشیل اکاؤنٹس ہیں ان کو آپ لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، اور نیکی کی دعوت میں ہمارا ساتھ دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.